اب جب ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک جانب ہماری یہ تعلیمات ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اس کے مذہب کی وجہ سے نہیں، اس کے انسان کی وجہ سے اس کو انسانیت کا درجہ دیا جائے. لیکن پھر جب ہم اقلیتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ابھی مجھے پچھلے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ہندوؤں کے مندروں پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک قصہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کیا، پروٹیکشن شیلڈ بنے. تو کیا ہم اس لیول پر جو ہماری تعلیمات ہیں، کیا ہم اس لیول تک جا کر اقلیتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یا ہم میں کہیں کہیں خامی ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقلیتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مزدور کے حقوق، خواتین کے حقوق، زمین کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ سب اسلام سے پہلے دنیا میں متعارف نہیں تھے. درست. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہماری خواتین کو ہمارے مقابلے میں دلیر بنا دیا، وہ بہت بہادر ہو گئی. ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر اور عرب کا جو ہے تہذیب و تمدن، وہ اور یہ چیزیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کو اتنے حقوق دے رہے ہیں. کل پرسوں میں نے فہیم خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس کا آج وقت آیا چاہتا ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک اقلیتی آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایک یہودی کی، مسجد نبوی میں، ریاست مدینہ میں. ریاست مدینہ کا رئیس موجود ہے، اور اس سے پوری انسانیت بھی اور ہم مسلمان، ہم اس واقعے سے اپنے لیے دروس، عبر اور سنگہائے میل تلاش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں کہ بارے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خالد اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اور ایک یہودی سیدھا آتا ہے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے. اخذہ بمجامع قمیصہ، مجامع القمیص گریبان کو کہتے ہیں. وحزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا خوب، اور کہا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد. یعنی جیسے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہوئے فلاں کے بیٹے. صحیح. یہ اس لہجے میں جو ہے، ہاں اس لہجے میں ہم لوگ کہتے ہیں بے ادبی کا لہجہ ہو جاتا ہے، کہ باپ زیادہ پہ نہیں جاؤ، بے ادبی کے لہجے پر. یہ کہ نہیں کہا کہ یا محمد، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انکم لذو مطل، تم لوگ ٹال مٹول کرتے ہو. الا تقضین حقی، تو میرا قرضہ تھا تو تم میرا حق نہیں دو گے. تو یہ کہنا تھا، اور کہا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑاؤں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر، سب کو غصہ آیا. بالکل، نبی کریم، غصے کی بات بھی ہے. میں نے ہم یہاں آئے مجلس میں، ہم میں سے کسی ایک کے کوئی بھی، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے تو ایمان کا کیا کہنا، کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، نہیں ایسی بات نہیں. فرمایا کہ دیکھیں اس کا جو ہے نا میرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مقال، جس کا حق ہوتا ہے وہ بول سکتا ہے. حالانکہ وہ یہودی ہے، وہ یہودی ہے، اور پیغمبر موجود ہے، عمر اور ابو بکر موجود ہے، عثمان اور علی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کہا یہ بول سکتا ہے. آپ ایسا کریں، ان کو لے جائیں، ان کا جتنا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیں، یہ تو ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے چیزیں متعارف کرا دی، کہ ڈپریشن کسی کو پہنچا دیا، یا کسی کی جو توہین کر دی، یا جو ساکھ کو نقصان پہنچایا تو اس پہ پیسے. یہ پیغمبر نے اس وقت کہا کہ چونکہ ان کو غصہ آیا ہے، ان کو ڈپریشن اور یہ متاثر ہوا ہے، اس کو غصہ آ گیا. حالانکہ ہم نے ان کا جو وقت آیا، وہ وقت ابھی آیا یا نہیں آیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے غصے کی وجہ سے اور ہم سے ان کو جھگڑنا پڑا. تو زدہ 20 صاعا مکان منازعتہ ایایا، اس کو 20 کلو زیادہ دے دو کیونکہ ان کو ہم سے جھگڑنا پڑا. اب حضرت عمر مجبور، وہ لے گئے بیت المالی کی طرف لے گئے ہوں گے، جیسے آپ یہاں کسی کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی ایک اور وہ لے آؤ، بالکل، تو وہ گھر سے یا دکان سے نہیں ہو، تو یہی سسٹم ہوتا ہے نا. بالکل. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا. تو حضرت عمر جب لے گئے وہ کونے پر، وہاں سے ادھر کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے یار اتنے غلط بات کی، ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس انداز میں پیش آئے. انہوں نے کہا سنو عمر، ایک بات ہے، وہ یہ کہ میں نے اس شخص کے متعلق تمام کتب سماویہ جو ہے مطالعہ کی ہیں،
یہودیوں کی، نصارہ کی، زبور، تورات، انجیل، جو کچھ پہلے مجھے مل سکتا تھا، ان کی صفات کی تلاش میں تھا میں. ایک صفت ان کے باقی تھی، تمام مسلمان سن لیں، ایک صفت باقی تھی جو صفت مجھے ملنے کو نہیں مل رہی تھی، وہ میں آج جو ہے نا اس صفت کی تلاش میں ان کے پاس آیا تھا. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے ان کا صبر ان کے بے صبری پر سبقت کرے گا. سبحان اللہ. یسبق حلمہ جہلہ، کبھی بھی یہ جہالت سے پیش نہیں آئیں گے. یہ حلم اور حلم اور بردباری کا مظاہر، برداشت کا، بڑے سینے کا، کوئی بات نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، نو بات آپ نے کی ہے. کیا واقعہ آپ نے. تو آج وہ میں نے دیکھ لیا اور صفات بھی مکمل ہو گئی، اور آج میں نے بدرجہ اتم یہ دیکھ لیا. لہذا اشہد یا عمر، عمر گواہ رہی ہے، انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب، محمد دین میرا، اسلام میرا دین، اور محمد میرا رسول اور نبی. کیا خوبصورت. اور واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہیں دیا ان کو. تو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی میرے اس قرض کا وقت بھی پورا نہیں ہوا تھا، عمر کو کہا، لیکن میں نے ان کو غصہ دلانا تھا، اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں ان کا بس چلتا ہو. تو میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ تمہارے رب نے بھی تمہارے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، خود وہ رب العالمین پالنے والا ہے، اور قرآن نذیرا للعالمین، اور قرآن نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین میں قتال نہیں کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا. ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں اللہ منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بر اور احسان کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو. بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ کرن بتا دیا ہے مولانا صاحب نے. اسی طریقے سے ایک واقعہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب یمن کا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر کو کیا فرمایا. ایک بات آخر ختم کر دو، میں معافی بھی چاہتا ہوں. نہیں آپ جتنا وقت لینا چاہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو یہودی ہے وہ مسلمان ہو گیا، من اسلم من یہودی او نصرانی فہو مع المسلمین، یہودی ہے یا نصرانی ہے وہ مسلمانوں کی طرح ہے، لہو ما علیہ وَلَهُ مَا عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، اس کے وہ حقوق ہے اور اس پر وہ حقوق ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ہے. اور آگے کیا فرمایا، وہ بات یاد رکھنے کی ہے. آگے یہ فرمایا کہ اگر وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ اور نصرانیتِهِ، کہ اگر کوئی اپنی یہودیت یا اپنی نصرانیت پر باقی رہتا ہے فَلَا يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، تو اس کو دین کے حوالے سے کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. آج کی زمانے میں، آج کی دنیا میں جو ہمارے یہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کہ نعرے آ گئے، اس میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے میرے ساتھ، یعنی میں مسلمان، اور یہ مسئلہ میرے ساتھ برطانوی استعمار میں بھی تھا، امریکی استعمار میں بھی تھا، رشین استعمار میں بھی تھا، اور فرعونی استعمار میں بھی تھا. فرعون نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل بنایا تھا، اور ما علمت لکم من الہ غیری، ہمارے عقیدے پر حملہ کیا تھا، ان کے تعلقات کاٹ دیے تھے، ان کے جو کاروبار کو ختم کیا تھا. یہ چار چیزیں ہمیشہ سے ہر استعمال کرتی ہے، اور ہم بھی آج یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، اسلام نے حریت رائے دی ہے، آپ چاہیں مسلمان رہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن رہے، جو آپ نے واقعہ سنایا ہے نا، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے فہیم کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہو، ہمارا حسن اخلاق ایسا ہو کہ خود بخود سامنے والا ہدایت کے راستے پر. جہاں تک میں اس واقعے سے سمجھا نا، جہاں تک یہ اس واقعے سے سمجھا، آپ بالکل صحیح جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بحیثیت حکمران، یہاں اقلیتوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت حکمران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز فرما دی کہ دیکھو کس لیول پہ آ کے، کس محفل میں کون لوگ موجود ہیں اور اس نے کیا حرکت کی، اس کے باوجود بھی کوئی ریئیکشن نہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو نوٹسز جاری کرنے میں صرف یہ چیز آ جاتی ہے کہ میرے لیے فلاں کہہ دیا، میرے لیے فلاں کہہ دیا، اس پر بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، صرف اعلان کر دینا کہ میں مدینہ ثانی بنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے عمل بھی ضروری ہے.
مدینہ ثانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گہرائی کے ساتھ سمجھنے۔ یہ مدینے کی ریاست بنانے کی وہ بات، بالکل وہ ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، پہلا اسلامی ملک جو آزاد ہوا تھا، جی پہلا اسلامی ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل تو یہ اب جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں وہ، اس کے لیے میری ایک گزارش تھی، ہاتھ جوڑ کے گزارش تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی نوٹس آ جائے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔